السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اسلامی بہنوں اور بھائیوں، آپ دیکھ رہے ہیں روحانی وظائف، جہاں ہم آپ کے لیے لاتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں ایسے روحانی اعمال جو زندگی بدل دیں۔ آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آج میں آپ کو ذوالحجہ کے مبارک دنوں حج کی عظمت و تبریک تکبیر تشریق، ایک بہت ہی خاص اور لمبے روحانی عمل اور رزق کی ایسی کنجی بتانے والی ہوں جسے سن کر آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ اگر آپ کے رزق میں بندش ہے، گھر میں پریشانیاں ہیں، دل بے سکون ہے، قرض ختم نہیں ہو رہا یا بار بار راستے بند ہو جاتے ہیں، تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت خاص ہے، کیونکہ ذوالحجہ کے یہ مبارک دن اللہ پاک کے نزدیک بہت محبوب ہیں۔ میرے عزیزو، ذرا سوچئے وہ دن جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں قسم کھائی، وہ دن کتنے عظیم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الفجر میں ارشاد فرماتا ہے، والفجر واللیال عشر، یعنی قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ 10 راتیں ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ پاک نے ان دنوں کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے قسم کھائی۔ میرے پیارے سننے والوں، اگر اللہ کسی چیز کی قسم کھا لے تو سمجھ جائیں وہ معمولی چیز نہیں ہوتی۔ آج میں ہاتھ جوڑ کر کہتی ہوں، ان مبارک دنوں کو غفلت میں مت گزارنا۔ ہو سکتا ہے اگلا ذوالحجہ ہماری زندگی میں آئے یا نہ آئے، ہو سکتا ہے آج کا دن ہی ہماری زندگی بدل دے۔ میرے عزیزو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک کسی بھی دن کا نیک عمل ذوالحجہ کے ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جہاد بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا، جہاد بھی نہیں، سوائے اس شخص کے جو اپنی جان اور مال لے کر نکلا اور کچھ واپس نہ لایا۔ سبحان اللہ، سوچیں کتنے عظیم دن ہیں کہ ان میں چھوٹا سا ذکر بھی اللہ کے ہاں پہاڑ جتنا اجر بن جاتا ہے۔ میرے عزیزو، آج کی ویڈیو میں ایک ایسا عمل بھی بتاؤں گی جو حج کی نسبت سے ہے، رزق کے دروازے کھولنے والا ہے، اور بہت سے لوگ اس عمل سے فائدہ اٹھا بھی چکے ہیں۔ مگر اس سے پہلے ذوالحجہ کی ایک بہت اہم سنت جان لیجئے، وہ ہے تکبیر تشریق۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، 9 ذوالحجہ کے فجر سے 13 ذوالحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ بلند آواز سے تکبیر تشریق پڑھنا بہت بڑی فضیلت رکھتا ہے۔ تکبیر تشریق کے الفاظ یہ ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کا مطلب ہے اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ الفاظ صرف زبان سے نہ پڑھیں بلکہ دل سے پڑھیں، تصور کریں اپنے اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں۔ وہی رب ہے جو بند دروازے کھولتا ہے، وہی رزق دیتا ہے، وہی ناممکن کو ممکن بناتا ہے۔ اگر آپ کا رزق رکا ہوا ہے، گھر میں پریشانی ہے، شوہر ناراض رہتا ہے، اولاد نافرمان ہے، یا کوئی سخت حاجت ہے، تو آج کا عمل بہت توجہ سے سنیں، لیکن اس سے پہلے حج کی عظمت سمجھ لیجئے، کیونکہ یہ عمل حج کی نسبت سے ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، حج اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک بہت عظیم رکن ہے۔ یہ صرف ایک سفر نہیں بلکہ روح کی پاکیزگی، گناہوں کی معافی اور اللہ کے قریب ہونے کا ایک عظیم ذریعہ ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتے ہیں، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، یعنی اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے جو اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ میرے عزیزو، ذرا تصور کریں وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں جنہیں اللہ اپنے گھر بلاتا ہے۔ لاکھوں لوگ خواہش رکھتے ہیں مگر بلاتا صرف وہی ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ حجاج کرام اس وقت لبیک کی صدائیں لگا رہے ہوتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یعنی اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، بے شک تمام تعریف، نعمتیں اور بادشاہت تیرے ہی لیے ہیں۔ میرے عزیزو، جب حاجی عرفات کے میدان میں کھڑے ہو کر آنسو بہاتے ہیں تو آسمان کے فرشتے بھی ان پر رشک کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حج کرنے والا ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ سبحان اللہ، سوچیں کتنی بڑی رحمت ہے۔ میرے پیارے سننے والوں، اگر آپ حج پر نہیں جا سکتے تو غم نہ کریں، ذوالحجہ کے یہ مبارک دن آپ کو بھی اللہ کے قریب کر سکتے ہیں، خاص طور پر یوم عرفہ یعنی 9 ذوالحجہ کا دن۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ کا روزہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، اگر صحت اجازت دیتی ہے تو 9 ذی الحجہ کا روزہ ضرور رکھیں۔ اب میں آپ کو ایک ایسا روحانی عمل بتانے والی ہوں جو حج کی نسبت سے ہے۔ رزق، سکون، برکت، کاروبار، رشتے، قرض اور دل کی بڑی بڑی حاجات کے لیے بہت مجرب سمجھا جاتا ہے۔ اس عمل کو ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں کرنا بہت بہتر ہے، خاص طور پر فجر کے بعد، عشاء کے بعد۔ سب سے پہلے باوضو ہو جائیں، 2 رکعت نفل حاجت ادا کریں۔ پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھیں اور دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں۔ سلام پھیرنے کے بعد 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، پھر 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیں۔ اس کے بعد پورے یقین کے ساتھ یہ 3 مبارک نام پڑھیں، یا وہاب، یا رزاق، یا فتاح۔ ان ناموں کو کم از کم 111 مرتبہ پڑھیں، پھر 7 مرتبہ سورہ قریش پڑھیں، کیونکہ رزق اور آسانیوں کے لیے بہت سے بزرگ اس کی برکت کا ذکر کرتے ہیں۔ اس کے بعد پورے یقین سے تکبیر تشریق 1 مرتبہ پڑھیں، یعنی اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ پھر اللہ سے اپنی حاجت مانگیں، اگر رزق چاہیں تو رزق مانگیں، اگر اولاد کی پریشانی ہے اولاد کے لیے دعا کریں، اگر شوہر یا گھر میں سکون نہیں تو سکون مانگیں، اگر قرض ہے تو قرض سے نجات مانگیں، کیونکہ میرے عزیزوں دعا اور طاقت ہے جو تقدیر بھی بدل دیتی ہے۔ کہتے ہیں ایک غریب شخص تھا، اس کے گھر میں فاقے تھے، بچے بھوکے سوتے تھے، ہر طرف مایوسی تھی۔ ایک دن اس نے ایک عالم دین سے اپنی پریشانی بیان کی تو عالم نے کہا ذی الحجہ کے مبارک دنوں میں اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، تکبیر تشریق پڑھو، استغفار کو لازمی پکڑو، اللہ سے روتے ہوئے مانگو۔ پھر جو ہوا وہ حیران کن تھا میرے عزیزوں، پھر جو ہوا وہ حیران کن تھا۔ وہ شخص روزانہ فجر کے بعد باوضو بیٹھتا، 11 مرتبہ درود پاک پڑھتا، 100 مرتبہ استغفار کرتا، تکبیر تشریق پڑھتا اور یا وہاب، یا رزاق، یا فتاح کا ورد کرتا۔ شروع میں اسے کچھ خاص محسوس نہ ہوا، مگر اس نے عمل نہیں چھوڑا۔ چند دن گزرے تو ایک بند دروازہ کھل گیا، ایک پرانا قرض واپس ملا، پھر کاروبار میں برکت آنا شروع ہوئی، گھر کے حالات بدلنے لگے۔ وہ شخص روتے ہوئے کہنے لگا میں سمجھتا تھا میری نصیب بند ہے، مگر اصل میں میرا یقین کمزور تھا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ یعنی اے اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے، وہ تم پر خوب بارش برسائے گا اور تمہارے مال اولاد سے نوازے گا۔ سبحان اللہ، یعنی استغفار رزق کے دروازے کھولتا ہے۔ اس لیے ان مبارک ذی الحجہ کے دنوں میں ایک عمل اور لازمی کر لیجئے، روزانہ 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھ لیا کرے، اور جب بھی موقع ملے کثرت سے یہ الفاظ پڑھے سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ کلمات اللہ کو بہت محبوب ہیں۔ میرے عزیزو، ذی الحجہ کے دن عام دن نہیں، یہ رحمت، مغفرت، برکت اور قبولیت کے دن ہیں۔ اگر آپ حج پر نہیں جا سکتے تو دل چھوٹا نہ کریں، اللہ نیت دیکھتا ہے، دل سے دعا کریں یا اللہ اگلے سال اپنے گھر کی حاضری نصیب فرما، مجھے بھی کعبۃ اللہ دیکھنا نصیب کر، مدینے کی حاضری نصیب کر، اور میرے رزق، صحت، اولاد، گھر اور قسمت میں برکت عطا کر۔ اور ایک خاص بات یاد رکھیں، 9 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ تک ہر فرض نماز کے بعد تکبیر تشریق پڑھنا نہ بھولیں، یعنی اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ہو سکتا ہے انہیں مبارک الفاظ کی برکت سے آپ کی بند قسمت کھل جائے، رزق میں کشادگی ہو جائے اور برسوں کی پریشانی ختم ہو جائے۔ آخر میں دل سے دعا ہے، یا اللہ جو بھی یہ ویڈیو سن رہا ہے اس کی ہر جائز حاجت پوری کر، رشتے، رزق کی بندشیں ختم کر، بیماریوں، پریشانیوں، قرض سے نجات عطا کر، بے اولاد کو اولاد صالح عطا فرما، بے روزگار کو رزق عطا فرما، ٹوٹے دلوں کو سکون عطا فرما، اور ہمیں بار بار اپنے کعبہ اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری نصیب کر، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے اسے ضرور شیئر کیجئے تاکہ کسی پریشان انسان کی تک یہ نیکی پہنچ جائے۔ اپنے قیمتی کمنٹس میں
یا رزاق کو ضرور لکھیں تاکہ رحمت کے فرشتے آپ کے لیے بھی خیر کی دعا کریں۔